بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عورت مٹی سے کیوں نہیں بنی یا عورت کو پسلی سے کیوں بنایا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو یہ اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی یہ خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا۔ اس بارے میں علماء اور دانشوروں کی مختلف رائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان ایک گہرا تعلق اور ہم آہنگی ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بنی ہیں۔ اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ان کی تخلیق مکمل نہیں۔ اس تخلیقی ترتیب کو بعض علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عورت کی تخلیق مرد کے قریب سے کی گئی تاکہ وہ ہمیشہ ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت اور حفاظت کا ذریعہ بنے، جبکہ مٹی سے انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا اس لیے کی گئی تاکہ زمین پر خلافت کا آغاز ہو۔ یہ ترتیب ہمیں انسان کی اصل اور اس کے مقام اور مرد عورت کے تعلق کی اہمیت کے بارے میں سوچنے کا مواقع فراہم کرتی ہے۔ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا تاکہ ان کے درمیان فطرتی قربت اور محبت کا رشتہ قائم ہو۔ پسلی جسم کے قریب ترین ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے عورت مرد کے دل کے قریب ہے اور دونوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور انسیت پر مبنی ہے۔ بعض تشریحات کے مطابق مٹی سے پیدا ہونا جسمانی وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ پسلی سے پیدا ہونے کا مطلب روحانی یا قلبی تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ عورت کی تخلیق مرد کی پسلی سے ہونا اتحاد کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں مل کر ایک مکمل اکائی بنتے ہیں۔ یہ ایک فلسفانہ علامت بھی ہو سکتی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ کچھ نام نہاد لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عورت پسلی سے نکلی ہے اس لیے اس میں ٹیڑھا پن ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی ہے کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اسی کی حالت پر چھوڑ دو گے تو اس سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ یہ حدیث شوہر کو نرمی اور تحمل کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جس مرد کی پسلی سے عورت کو تخلیق کیا گیا ہے وہ صرف اس کا حصہ نہیں بلکہ اس کی شریک حیات ہے، جو زندگی کے ہر موڑ پر اس کے ساتھ دیتی ہے، محبت، وفاداری اور ہم آہنگی کا خوبصورت مظہر بن کر۔ عورت کا مرد کی پسلی سے پیدا ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ حفاظت، محبت اور عزت کے رشتے میں جڑی ہوئی ہے، نہ اس کے سر پر حاکمیت کے لیے اور نہ اس کے قدموں میں، بلکہ دل کے قریب برابر کی رفیق کی حیثیت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر چلنے والا اور نیک انسان بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ایسی مزید معلومات جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ فی امان اللہ۔